اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ مرد عورتوں کے نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے بعض پر فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد حضرات اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا جو نیک عورتیں ہیں وہ حفاظت کرنے والی ہیں، عبادت کرنے والی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظت ان کے ذمے بطور حقوق رکھی ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور جن عورتوں کے سلسلے میں یا جن عورتوں کی طرف سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو سب سے پہلے تو تم ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ اس سے نہ مانیں، اس سے کام نہ چلے تو تم ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر ان کو تادیباً مار سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ پھر تمہاری اطاعت کر لیں تو اب تمہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے عالی اور سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ سکتا ہے تو تم مرد کے خاندان سے ایک منصف شخص کو اور عورت کے خاندان سے ایک منصف شخص کو بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا سے عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور عورتوں کے اوپر زمانہ جاہلیت میں جو ظلم اور بربریت ہوا کرتا تھا ان سب کو اسلام نے یکسر ختم کیا، اور عورتوں پر ہونے والے مظالم کو اسلام نے مٹایا، اور عورتوں کو انسانوں والے حقوق دیے، جو حقوق بحیثیت انسان مرد کو حاصل ہے اسی طرح کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے بحیثیت انسان عورتوں کے لیے بھی ثابت کیے۔ یہاں تک تو آج کی آیت سے پہلے تک خاص طور پر جو بیان تھا وہ عورتوں کے حقوق کا تھا، ان کے سلسلے میں مردوں کو اللہ کا ڈر اور خوف دکھایا گیا، اور یہ باتیں بتلائی گئی کہ دیکھو میراث کے اندر تمہیں عورتوں کو حق دینا ہے، اگر تم خواتین سے نکاح کرتے ہو تو ان کا مہر تمہیں ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احکامات کا تذکرہ سورہ نساء میں اب تک ہو چکا ہے۔ آج کی آیت سے
مردوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی آیت سے شوہروں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں کے اوپر واجب کر رکھے ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے لیے عورتوں پر واجب اور فرض ہے۔ اس ٹکڑے کے ذریعے اسلام نے یہ بات بتلا دی کہ عورتوں اور مردوں کا حقوق ایک جیسا ہے، عورتوں اور مردوں کا حقوق آپس میں ایک دوسرے کے مماثل ہے، لیکن اس کے بعد کیا حقوق ہیں وہ عرف کے حوالے کر دیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عرف کے حوالے کر دیا گیا، سماج اور معاشرے کے حوالے کر دیا گیا کہ بھائی سماج اور معاشرے کے قاعدے کے مطابق جس طرح سے مردوں کو حقوق حاصل ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ لیکن قرآن نے وہیں پر یہ بات بھی کہی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ، لیکن ایک چیز ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے حقوق کی طرح ہیں، لیکن ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابل میں ایک خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ یہ جو بات قرآن نے کہا کہ عورتوں کے بھی حقوق مردوں کے حقوق کی طرح ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کے حقوق مردوں کے لیے ہے بعینہ صورتاً اسی طرح کے حقوق عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اسے آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جو حق باپ کے لیے ہے اسی طریقے کا باپ کے اوپر بیٹے کے لیے بھی کچھ حقوق رکھے گئے ہیں، لیکن صورتاً ایک ہی طرح حق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مردوں کا حق یہ ہے کہ عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچے کی تعلیم و تربیت کرے، یہ ایک حق ہے عورتوں کے اوپر مردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے مردوں کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ عورتوں کی ضرورت کے لیے کسب معاش کرے، عورتوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزی روٹی کمائے، اسی طریقے سے عورتوں کا مہر ادا کرے، اس کے نان اور نفقے کا انتظام کرے۔ یہ ذمہ داریاں مردوں کے اوپر رکھی گئی ہیں۔ یہ حقوق کس کے ہیں؟ عورتوں کے ہیں۔ صورتاً ایک طرح حق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے اس کو آج کی آیت میں قرآن نے بتلایا ہے، اس کو آج کی آیت میں قرآن نے بتلایا ہے، اور اس حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے قرآن نے کہ جس سے مردوں کا تفوق اور اس کی فضیلت عورتوں پر ثابت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی اس سے نکل کے آتی ہے کہ یہ تفوق اور یہ فضیلت مردوں کا جو حاصل ہونا ہے یہ اصل میں عورتوں کے ہی فائدے کے لیے، اس میں عورتوں کا ہی فائدہ ہے، عورتوں کا کوئی نقصان اور کوئی کسر شان کی بات نہیں ہے۔ یعنی مردوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر ایک خاص فضیلت دے رکھی ہے اس کا فائدہ بھی عورتوں کو ہی لوٹ کر آتا ہے۔ کیا دیا ہے فضیلت؟ کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ جو ہم نے فضیلت دے رکھی ہے مردوں کو وہ یہ دے رکھی ہے کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد حضرات عورتوں کے نگراں ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماعی نظام ہوتا ہے، کوئی بھی اجتماعی نظام ہو یا اجتماعی کام ہو تو ہمیشہ اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اندر کوئی امیر اور حاکم بھی متعین کر لیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو تو اس
حاکم اور امیر کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ کوئی بھی اجتماعی کام، مسجد کا ایک اجتماعی کام ہے، ہم لوگ ایک صدر اور ایک پریزیڈنٹ متعین کرتے ہیں، کوئی کمیٹی یا سوسائٹی بناتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی صدر اور پریزیڈنٹ یا امیر کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ملک و سلطنت کے اندر اس کی ضرورت مسلم ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کہیں کوئی حکومت ہے، کہیں کوئی سلطنت چل رہی تو اس کا کوئی ایک امیر اور صدر ہو، کوئی اس کا کوئی سمجھدار آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قبیلوں کے اندر بھی اس ضرورت کو محسوس کیا گیا، اسی وجہ سے آپ سنتے ہیں کہ فلاں قبیلے کا یہ فلاں سردار ہے۔ کوئی بھی اجتماعی کام کے لیے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا ایک حاکم اور اس کا ایک امیر اور اس کا ایک صدر ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو امور خانہ داری ہے، یہ جو آئلی نظام ہے، یہ جو گھریلو نظام ہے، یہ جو فیملی سسٹم ہے، اس کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی کوئی ایک امیر اور ایک کوئی حاکم کی حیثیت سے ہو، تاکہ کوئی معاملہ ہو تو اس کا فیصلہ وہ امیر اور حاکم لے سکے۔ یعنی ایک فیملی سسٹم کو آپ ایک ملک اور ایک سلطنت پر تو قیاس کیجئے، اس طریقے سے ایک ملک کے لیے، ایک سلطنت کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک کمیٹی کے لیے، ایک کسی بھی اجتماعی کام کے لیے ایک امیر اور ایک صدر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعینی ہی امور خانہ داری کا جو پورا نظام ہے، جو پورا آئلی مسئلہ ہے، گھریلو جو پورے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ایک امیر اور ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت جو عطا کر رکھی ہے وہ مردوں کو عطا کر رکھی ہے کہ مردوں کو آئلی نظام کا امیر اور حاکم بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آئلی نظام میں جو دیگر افراد ہیں وہ ہیں عورتیں اور بچے۔ عورتیں اور بچوں کے اعتبار سے، علمی اور عملی دونوں اعتبار سے مرد کو قوت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ مرد کو، بالغ مرد کو بچوں پر، اسی طریقے سے بالغ مرد کو عورتوں پر زیادہ فضیلت حاصل، زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے علم اور عمل کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب کس کو دیا؟ مردوں کو دیا، اور اس کو امیر اور اس کو حاکم بنایا۔ لیکن اس سے عورتوں کا کوئی کسر شان کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سماج کے اندر اگر کسی کو امیر اور حاکم بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر جو افراد ہیں ان کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو سماج کے اندر ایک حیثیت اور ایک اسٹیٹس عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آئلی نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک اہمیت اور ایک اسٹیٹس دے رکھی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں رکھ رکھی ہے، اس میں عورتوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو کہا کہ ہم نے مردوں کو امیر اور حاکم بنایا ہے، کس پر بھائی؟ عورتوں پر، اور اس کی ضرورت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی چلتا ہے تو اس کے اندر تقسیم کار ہوتا ہے، ایک اصول ہے تقسیم کار کا، اور اس اصول کے تحت اگر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کمزور سمجھ کر یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے یا اس کو مضبوط سمجھ کر یہ ذمہ داری دی جا رہی۔ جیسے انسان کا جسم ہے، اللہ نے ہاتھ کو الگ ذمہ داری دے رکھی ہے، پیر کو الگ ذمہ داری عطا کر رکھی ہے، آنکھ کی ذمہ داری کچھ اور ہے، کان کی ذمہ داری کچھ اور۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ کی زیادہ اہمیت ہے اور کان کی اہمیت کم ہے، بلکہ کان کا ایک اپنا کام ہے کہ وہ سننے کا کام کرتا ہے، آنکھ کا ایک اپنا کام ہے کہ وہ دیکھنے کا کام کرتا ہے، زبان کا اپنا ایک کام ہے، ہاتھ کا اپنا ایک کام ہے، اور پیر کا اپنا ایک کام ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اگر ہاتھ یہ کام کر رہا ہے تو آنکھ جو کام کر رہا ہے اس کے مقابل میں اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ اسی تقسیم کار کے اصول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر، مردوں کو کچھ اور کام دے رکھا ہے اور عورتوں کو کچھ اور کام دے رکھا ہے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ مردوں کے اوپر سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ عورتوں کی اور بچوں کی ضرورت کے لیے کسب معاش کرے۔ مالی ذمہ داریاں ساری کس کے اوپر رکھی گئی ہیں؟ مردوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل عورتوں کے اوپر مالی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہیں، بلکہ اس کے ذمہ یہ کام دے رکھا ہے کہ تم اپنے گھریلو نظام کو چلاؤ، تم بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو،
شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال جان کی تم حفاظت کرو۔ یہ کام کس کے ذمہ رکھا گیا ہے؟ عورتوں کے ذمہ رکھا گیا ہے۔ لہذا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو چونکہ حاکم بنا دیا گیا لہذا عورتوں کا درجہ اسلام کی نظر میں گھٹا دیا گیا، بلکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ تمام جو مظالم عورتوں پر ہو رہا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، عورتوں کو حیوان سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، عورتوں سے نکاح کیا جاتا تھا تو اس کا مہر ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سارے مظالم کو اسلام نے یکسر ختم کیا۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے حقوق مردوں کے اوپر بھی رکھیں، لیکن ایک خاص چیز میں صرف مردوں کو فضیلت دی اور اس کی ضرورت تھی، اور اس کا فائدہ بھی کس کو مل رہا ہے؟ کوئی امیر اور حاکم صدر متعین کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں اس کی ساری کی ذمہ داری اس کے سر ہے، اس کی حفاظت کی، اس کے خرچے کی، اس کی دیگر امور کی۔ تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ امیر کا فائدہ رعایا ہی کو تو پہنچتا ہے، صدر کا فائدہ اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کو ہی تو پہنچتا ہے۔ اسی لیے مردوں کو جو حاکم بنایا گیا اس کا بے فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ عورتوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اور عورت جو دنیا ایک تصور دیتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب برابر ہونے کا؟ ارے بھائی یہ تقسیم کار ہے، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی صلاحیت ہر انسان کے اندر نہیں رکھی ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے جہاز کو اڑانے کا تو کوئی کام کرتا ہے کشتی کو چلانے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاز اڑانے والا بہت بڑا تیر مار رہا اور کشتی اڑانے والا نکما اور سست اور کاہل ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم کار کا اصول ہے۔ کام کو ایک دوسرے کے اوپر بانٹا جاتا ہے، کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر اللہ نے مردوں کو کچھ اور کام دے رکھا ہے اور اسی حساب کا اس کا جسم، اس کی صلاحیت، اس کا ذہن اور اس کا دماغ بنا رکھا ہے، اور عورتوں کو کچھ اور کام دے رکھا ہے، اسی اعتبار سے اس کا جسم اور اس کی صلاحیت اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور علم سے نواز رکھا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور مردوں اور عورتوں کو لے کر، اور ان کے درمیان یکسانیت اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت کو لے کر۔ اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھا ہے اس کی دو وجہیں ہیں۔ اس کی کتنی وجہیں ہیں؟ دو۔ ایک وجہ ہے کسبی اور ایک وجہ ہے وہبی، اور ایک وجہ ہے کسبی۔ ایک وجہ ہے وہبی اور ایک وجہ ہے کسبی۔ وہبی اور کسبی سمجھ لیجئے۔ وہبی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہو، جس کے حصول میں انسان کا اختیار یا انسان کا جد و جہد اور اس کی کوشش کا دخل نہ ہو۔ اور کسبی کہتے ہیں ان صلاحیتوں کو یا ان فضیلتوں کو جس کو انسان اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے۔ کسبی مطلب کمانا، وہبی مطلب عطا کیا ہوا، وہبی مطلب عطا کیا ہوا، اور کسبی مطلب کسی چیز کو حاصل کرنا۔ ایک چیز میں نے آپ کو لا کر 10 روپے آپ کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، یہ وہبی ہے، آپ کو عطا کیا گیا۔ ایک آپ نے محنت کر کے 10 روپے کمایا، یہ کیا ہے؟ کسبی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ دیکھو ہم نے جو مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے اور مردوں کو جو حاکم بنا رکھا ہے، اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ نمبر ایک وہبی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ وہبی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی یہ فضیلت مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس بنیاد پر مرد کیا ہے؟ عورتوں کا حاکم ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی جو کسبی ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد حضرات عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مالی ذمہ داریاں جتنی ہیں وہ مردوں کے اوپر ہے، تو مرد چونکہ تمام مالی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، عورتوں کے اوپر کسی قسم کی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ جب تک خاتون کا نکاح نہیں ہوتا ہے اس کی تمام مالی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی پر ہے۔ نکاح کے بعد پوری مالی ذمہ داری اس کے شوہر پر آ جاتی ہے، شوہر نہیں ہے تو اس کے بیٹے پر آ جاتی ہے، بیٹا نہیں ہے تو پھر لوٹ کر اس کے بھائی اور اس کے باپ کی طرف آتی ہے۔ اگر یہ لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر بیت المال کے اوپر آتی ہے۔ یعنی اسلام نے کسی شعبے میں عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑا کہ تم خود کماؤ، خود اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نہیں دے رکھی، بلکہ عورتوں کو اس سلسلے میں اللہ نے ملکہ بنایا ہے کہ تمہیں صرف
دیگر کام کرنے ہیں، اور تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے تمہارا خادم مرد کو بنا رکھا ہے، وہ تمہارے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور دن بھر دھوپ اور برسات اور ٹھنڈ کے موسم کو برداشت کرے گا اور مال کما کر لائے گا اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اس میں تمہارا ہی کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ تمہارے اوپر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں دے رکھی۔ کوئی اس طرح کا کام کرے، پیسہ کمائے، خاتون بھی تجارت کر سکتی ہیں، بزنس کر سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ تمہیں کھلانا ہے مرد کو کما کر لا کر، یا تمہیں کما کے لا کر بیٹے کو کھلانا ہے، یا ماں کی تمہیں دیکھ بھال یا والدین کی دیکھ بھال تمہیں کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری کے طور پر کہ اگر وہ نہیں کریں گی تو ان کو گناہ ہوگا۔ مرد اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو مرد کو گناہ ہوگا۔ مرد اگر اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، سہنے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش اگر نہیں کر رہا ہے، تو مرد سے کل پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں، اللہ کی عدالت میں مرد سے سوال ہوگا اس سلسلے میں، لیکن عورتوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لہذا تمام مالی ذمہ داریاں چونکہ مرد ادا کرتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنا رکھا ہے اور اس کا حاکم بنا رکھا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ عورتوں کے اسٹیٹس کو گھٹایا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار ہے۔ مردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر ان کو ایک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر فضیلت عطا کر رکھی۔ لیکن آپ قربان جائیے، قرآن ایسا انداز اپناتا ہے کہ جس سے کسی کی بھی کسر شان ثابت نہ ہو، کسی کو بھی کم دکھانا ظاہر نہ ہو۔ دیکھیں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردوں کو عورتوں پر نگراں اور حاکم بنایا ہے، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے وہ بھی کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، عورتوں کو مرد کا بعض اور جز قرار دیا۔ اس کو اس طریقے سے بھی قرآن کہہ سکتا تھا کہ بما فضل اللہ علیہن، اس وجہ سے کہ اللہ نے عورتوں پر علیہن، ہنہ کی ضمیر لا کر عربی کے اندر اس بات کو بیان کی جا سکتی تھی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا جز قرار دیا اور عورت کو مرد کا جز قرار دیا اور کہا کہ جب ایک دوسرے کا جز ہو، ایک دوسرے کا جز ہو تو پھر اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی یا اس کے اندر کسی چیز کی کسر شان نہیں پائی جاتی۔ کس طور پر؟ جیسے انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے۔ اب اگر یہ بات کہی جائے کہ بھائی انسان کے جسم کے اندر سر کو ایک فضیلت حاصل ہے، پورے جسم کا سردار کون ہے؟ سر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ہاتھ کی بھی اہمیت ہے، لیکن چونکہ سر کو فضیلت دے رکھی، چونکہ وہ سب سے اوپر حصے میں جسم کے پایا جاتا ہے۔ ہاتھ کی بھی اپنی ایک اہمیت، اگر ہاتھ نہ ہو انسان کا تو وہ ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لہذا ہاتھ کی بھی اپنی ایک اہمیت اور اپنا ایک اسٹیٹس ہے۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے جب دونوں ایک دوسرے کا جز اور ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتی ہے تو کوئی کسی سے آگے اور کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ سر کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سر زیادہ ضروری ہے، کسی کو آپ کہہ دیں بھائی اپنا ہاتھ دے دو، ایک سر میں تمہیں اور دے دیتا ہوں، کیا وہ دینے کو تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھ رہا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مرد کی ضرورت ہے اسی طریقے سے عورتوں کی بھی ضرورت ہے، اور مرد بھی عورتوں کو اتنا ہی محتاج جتنا عورت ایک مرد کا محتاج ہے۔ لہذا اسلام نے کہیں پر بھی عورتوں کے اوپر ظلم یا عورتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ اسلام نے خاص طور پر عورتوں کو ایک خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ ہاں، مردوں کو جو نگراں بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ ضروری ہے کہ ہر نظام کے اندر، ہر اجتماعی نظام کے اندر ایک امیر اور ایک حاکم ہو، اور چونکہ مرد عورتوں کے مقابلے میں طاقت کے اعتبار سے فزیکلی جس طریقے کا جسم اللہ نے بنایا ہے مردوں کا، عورتوں سے مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے تمام مشقت کی کام جتنا ہے، جتنی ذمہ داری کا کام ہے وہ مرد کے ذمہ دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا جسم جب جیسا آپ کو بنایا اللہ نے اس طریقے سے آپ سے کام بھی لے گا۔ اللہ نے عورتوں کو صنف نازک بنایا ہے تو ان کے جسم کے اوپر اللہ کیوں مشقت ڈالے گا، اور کیوں ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالے گا کہ تم کما کر لاؤ، تم شوہر کو
کھلاؤ. اللہ نے جیسا بنایا ہے اسی طریقے کا کام اللہ نے دیا, اور یہ تقسیم کار ہے. اس میں یہ نہیں بات پائی جاتی ہے کہ ایک کو کچھ زیادہ اہمیت اور ایک کی اہمیت کچھ کم ہے. یہ تو بتلا دیا گیا بالکل صاف صاف کہ مردوں کا عورتوں کے مقابل میں کیا حیثیت ہے, اور عورت کا سماج کے اندر کیا حیثیت, اسلام کی نظر میں عورت کے سلسلے میں کیا تصور قائم ہے. اس کے بعد آگے چل کے چونکہ میں نے کہا کہ یہاں سے مردوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, پھر نیک عورتیں اور بری عورتوں کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں کیا ان کے احکامات ہیں. اگر خواتین کی طرف سے برا عمل پایا جاتا ہے, سرکشی پائی جاتی ہے, تو پھر کس طریقے سے سماج کو اور شوہر کے اوپر اور دونوں کے خاندان کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے, اس کی پوری وضاحت آگے آ رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.